کہا جاتا ہے کہ ایک تنہا انسان بظاہر تو خاموش ہے لیکن اپنی خیالات سے، اپنی سوچوں سے ایک حالت جنگ میں ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک انسان کو دن میں 6000 یا اس سے کچھ زائد سوچیں آتی ہیں۔ ماضی کی ناکامیاں، مستقبل کا ڈر اور ابھی جو چیلنجز اور ابھی جو مسائل چل رہے ہیں، بظاہر تو خاموش ہے لیکن اندر ایک شور مچا ہوا ہے، اور اگر یہ بوجھ زیادہ ہو جائے تو کبھی کبھار انسان نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے۔ اب دماغ کا کوئی سوئچ تو نہیں ہے بجلی کے بلب کی طرح کہ آف کر دیں اور پھر آن کر دیں۔ جب سے انسان پیدا ہوا اور مرتے دم تک اس دماغ نے تو کام کرتے رہنا ہے۔ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کس طریقے سے ہم اپنے ذہن کو فوکس کر سکتے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ پوری توجہ رہے اور فضول سوچے ہمارے دماغ میں نہ آئیں۔ ایک تو ہے نا کہ فضول بات کرنا، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح فضول سوچنے سے بھی بچنا چاہیے، فضول ادھر ادھر دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ تو ہے فضول کی بات۔ اب رہا گناہوں بھری بات، تو گناہوں بھری بات کرنے سے تو بچنا کمپلسری ہے۔ اس طرح گناہوں بھری سوچ سے بھی بچنا کمپلسری ہے۔ گناہ گار ہوگا اگر جان بوجھ کر گناہوں کے تصور میں لذتیں اٹھا رہا ہے، گندے تصورات میں، سب سمجھ سکتے جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو ظاہر گناہ گار ہے۔ جبکہ اس میں خود اس میں جمع ہوا ہے، لگا ہوا ہے، خیال آیا جھٹک دیا، نکال دیا، وہ ایک اور چیز ہے۔ تو اس طرح فضول تو پھر فضول ہے، اور اس سے نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ اگر ہے واقعی فضول تو سوچتا رہے تو اس کا وقت برباد ہو رہا ہے، اور وہ قیامت کے حساب کے لیے تیار رہے۔ تو کئی ایسی فضول سوچیں ہوتی ہیں جو انسان پال لیتا ہے۔ اچھا، بعض سوچیں بڑی یعنی عجیب و غریب، ہر ایک کی اپنی اپنی کیٹیگری کے مطابق وہ سوچیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کسی کی بیٹیاں ہیں تو وہ ان کی بیچارہ وہ منگنیوں، اور اس سے خیر اس کو لفظ فضول سے تعبیر نہیں کروں گا میں، یعنی کہ پھر بھی یہ غیر ضروری ہوتی ہے عام طور پہ، کیا ہوگا کیسے ہوگا، تو اتنا خرچہ، مہنگائی، فلاں، شادی بڑی مہنگی ہے، تو اسی میں بیچارہ وہ دنیا سے بعد چلا جاتا ہے، کر آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ رکھ مولاتے آس والی بات ہے۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جب وقت آئے گا تو اس وقت دیکھی جائے گی، وہی ہوگا جو مقدر ہے ہمارا۔ ہمارے اس طرح سوچوں میں اپنے آپ کو ہلکان کیے جانے سے کوئی مسئلہ حل تو ہوگا نہیں۔ تو اس طرح کاروبار کے بارے میں بھی خواہ بخواہ کی لوگ مطلب فکر ہے کہ اب یہ دکان کھل گئی سامنے، اب کیا ہوگا میرے گاہک کو، اچھا وہ ہاں وہ پہلے تو بہت آتا تھا میرے پاس، اب نہیں آتا، اچھا وہ اب وہاں سے لے رہی ہے، تو یہ بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے مطلب اللہ پر نظر جس کی ہو نا، تو وہ فضول سوچوں میں یا وہ غیر معیاری سوچوں میں نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو آخرت کی طرف موو کر دے۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا، برے خاتمے کے بارے میں غور کرے۔ بزرگان دین کی نیندیں اڑتی تھی، روتے تھے، برے خاتمے کے خوف سے پریشان ہوتے تھے، بلکہ پریشان رہتے تھے برے خاتمے کے خوف سے۔ ہم لوگ تو بالکل ہی تو کچھ پڑھی نہیں،